زیارت کے لیے نہ جائیں. اور ایک بات میں بتاتا ہوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، زیادہ روزہ رکھتے، آپ بھی زیادہ روزہ رکھتے، لیکن 15 شعبان کے دن کو خصوصیت کے ساتھ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ہفتہ واری اگر نفلی روزہ رکھیں آپ تو جمعرات کو، سوموار کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ بعثت، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن میں نبی بنایا گیا. اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے کیونکہ ہفتہ میں اس دن اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں روزہ رہوں جس پر میرا عمل پیش کیا جائے، ہفتہ واری عمل. ان دونوں وجوہات کی بنا پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ میں روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتہ رکھتے تھے. 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کو روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ میں اس میں پیدا کیا گیا اور یہ کہ میں اسی دن نبی بنایا گیا. اور 12 ربیع الاول کو مسلمان روزہ نہیں رکھتے، جبکہ سنت ہے روزہ رکھنا، صوم سے رہنا. سنت کو چھوڑ کر کے، اور جب سنت کو 12 ربیع الاول کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو وہی بدعتیں آئی جو کچھ ہم اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جس مجال سے، جس فیلڈ سے، جس جگہ سے کوئی سنت اٹھتی ہے وہاں ایک بدعت بھر کر لیتی ہے اور جگہ لے لیتی ہے. روزہ آپ نے ترک کر دیا سوموار. اچھا، دوسری بات، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کا آپ نے ہر ہفتہ اعتبار کیا، آپ نے دن کا اعتبار کیا، تاریخ کا اعتبار آپ نے نہیں کیا. ہر ہفتہ روزہ رکھتے تھے. اور ہم مسلمان جہاں 12 ربیع الاول کو لوگ مناتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول کو سال میں ایک دن خالی سب کچھ ہوتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہاں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. تو میں نے بتایا کہ اگر آپ ہفتہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سوموار کو، جمعرات کو رکھیے. مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ تو ایام 20 کو رکھیے. ایام 20 کس کو کہتے ہیں؟ 13، 14، 15 عربی تاریخ. اب اگر ہر مہینے میں 13، 14، 15 کو آپ رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں بھی آپ 13 کو بھی رکھیے، 14 کو بھی رکھیے، 15 کو بھی رکھیے. نہیں منع کریں گے، یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن آپ کسی مہینے میں ایام 20 روزہ نہ رکھیے. 13، 14، 15 عربی تاریخ کبھی نہ روزہ رکھیے. خالی 15 شعبان کا مہینہ جب آ جائے تو 15 شعبان کو چھوڑیے، 13، 14 کو بھی نہ رکھیے، صرف 15 شعبان کو رکھیے. یہ کہاں سے سنت مل گئی ہے آپ کو؟ وہ خیر الہدی ہدی سب سے بہتر طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اگر سال بھر میں اپنی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے بعد 6 روزہ شوال کا رکھیے، آئیے عرفہ کا روزہ رکھیے، یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا، محرم کے مہینے میں 9ویں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیے. پھر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیے. یہ سال بھر کی سنتیں ہیں، سال بھر میں یہ جناتے ہیں. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزہ ہفتے میں بھی رکھی آپ نے، اور آپ نے مہینے میں بھی رکھی، اور آپ نے سال میں بھی رکھا. تو یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھا ہو. تو ہم 15 شعبان کے دن کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہاں ایک نقطہ ہو رہا ہے، کچھ مسلمان 15 شعبان کو صرف روزہ نہیں رکھتے، اس میں حلوہ بھی بناتے ہیں، حلوہ خوری ہوتی ہے. روزہ نہیں رکھیں گے، اس کو بدل دیا گیا ہے کھانے پینے سے، کیونکہ 15 شعبان کی سنت روزہ ہے، اور روزہ جب اٹھ گیا تو کیا ہے، ہاں کھانے پینے کی چیزیں آ گئی، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں. پوچھیے آپ حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ اس کرنی رحمہ اللہ نے جب یہ سنا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے اور حلوہ کھائے. مورخین میں اتنا اختلاف تو ضرور ہے کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں 14 شوال کو ہوا یا 7 شوال کو ہوا، بس، اور زیادہ اختلاف نہیں ہے. 14 شوال کو ہوا یا 7 کو، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں اور سال میں بھی کوئی اختلاف نہیں. 3 ہجری، سن 3 ہجری اور ماہ شوال میں غزوہ احد پیش آیا، اور غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے آپ کے. کتنے مہینے گزر گئے، اس کے بعد شعبان میں آ کر کے وہ دانت توڑ رہے ہیں اور دانت توڑ کر کے وہاں حلوہ کھا رہے ہیں. ایک تاریخی غلطی، فکری غلطی اس میں کیا ہے دیکھیں. فکری غلطی ہے، دانت توڑ لینا اگر محبت ہے
توڑے؟ کسی نے ناقص نہیں کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ دانت توڑ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور صحابہ کرام نہیں محبت کرتے تھے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو موجود تھے جنہوں نے غار حرا میں غار ثور میں جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ غار میں نہ جائیے، ہو سکتا ہے کوئی جانور کو آپ کو تکلیف دے دے، خود گئے تمام سوراخوں کو تہبند پھاڑ کر کے ڈھک دی، ایک سوراخ باقی، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر پھیلا کر بیٹھ گئے، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے ان کے ران پر سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا اس پر پیر کے انگوٹھے کو رکھ لیا کہ ایسا نہ ہو کوئی جانور نکل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دے۔ واقعی جانور تھا اس میں، صدیق اکبر کو ٹسلی یعنی اس حیوان نے پورا زہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں سرایت کر گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن گرم ہو گیا، رونے لگے درد سے، گرم گرم آنسو جب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا کہ کسی چیز نے جس نہیں، کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا اس نے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ بیدار ہو جائیں گے۔ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں محبت تھی کہ جب میں خود سے واپس آ گئے دانت صحیح طالب تھے اور دانت توڑنا سنت بنا لیا اپنے اور آپ نے؟ خود کے مقام پہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بنے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کافروں کے نرگ میں پھنسے ہوئے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے بیچ سے کبھی کبھی سے دیکھتے ہیں کہ تیریں کیسی چڑھائی جا رہی ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مت جھانکیے، ممکن ہے کوئی تیر آپ کو زخمی کر دے۔ کیا تیریں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر رہی تھی، ان کو درد نہیں ہو رہا تھا؟ اپنے سینے پر تیروں کی بوچھار کو روک رہے تھے، درد نہیں ہو رہا تھا؟ لیکن جو کچھ ہو رہا تھا محبت رسول پہ ہو رہا تھا، اور آج ہم نے رات میں دانت توڑ کر کے کہا میں محبت ہے۔ اگر تاریخی روایت یہ صحیح ہے اور لوگوں کا قول صحیح ہے کہ وہ اس کرنی نے دانت توڑے تھے تب ہے، ورنہ ایسا بکواس ہم سمجھتے ہیں۔ وہ اس کرنی رحمہ اللہ کی تعریف صحیح مسلم میں موجود ہے، یمن کے رہنے والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس طرح کا واقعہ سن کر کے انہوں نے دندان بار صحیح کر لیا دانت۔ یہاں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ سنت کیا ہے اور غیر سنت کیا ہے۔ غم کے دن بھی صحابہ کرام دیکھیں، خوشی کے دن بھی دیکھیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشیاں کیسے منائیں اور وہ غمی کیسے منائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ بھی موجود تھیں، زخم دھلتی تھی، حضرت علی پانی بھر بھر کر لایا کرتے تھے، خون رکتا نہیں تھا، چٹائی جلا کر کے زخم پہ لگا دیا گیا، خون رک گیا۔ کہیں روایت میں نہیں موجود ہے کہ آپ کی پیاری بیٹی نے یا آپ کے چچا جان بھائی اور آپ کے داماد نے علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانت کو توڑے، پھر ہمیں اور آپ کو دانت توڑنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویس کرنے کی طرف منسوب اس چیز کو اگر ہم مان لیتے کہ انہوں نے دانت توڑے تو ہم اور آپ 15 شعبان کو صرف حلوہ کھاتے ہوئے دانت تو نہیں توڑتے، ہم 15 شعبان کو صرف حلوہ کھاتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے لوگ دانت توڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلوہ کھانے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کرنی حلوہ کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے تھے، دانت توڑ لیا انہوں نے، اور آپ تو دانت والے ہونے کے باوجود حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک فکری غلطی ہے کہ میٹھا میٹھا حق کروا کروا تھوں، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کوئی بدعت نہیں، دلیل نہیں ہوا کرتی، دلیلیں کتاب و سنت ہوا کرتی ہیں، کتاب و سنت کی مضبوط دلیلوں کی بنیاد پر کوئی بات کہی جا سکتی ہے، اور غلط تاریخی واقعات، لنکرانیاں، منمانی باتیں یہ کہیں دلیل نہیں ہوا کرتی، لہذا ہم اور آپ کو اس حقیقت کو جاننا چاہیے۔ آخری حدیث جو ہے وہ یہ ہے، اسے پیش کرنے کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا یا پیچھے رہوں گا۔ 10ویں نمبر حدیث